Every human shall taste the death. تو یہ ریمائنڈر ہے اس رات کا جس رات ہم قبر میں اکیلے ہوں گے. قبر ہم سب پر دباؤ ڈالے گی، پریس کرے گی. کین یو امیجن کہ فرشتے آپ کے لیے خوشخبریاں لے کر آ رہے ہیں؟ تو ہم اس سے پوچھیں گے who are you؟ کہ تم کون ہو؟ تو وہ جواب دے گا I am your good deeds. اللہ نے جو ہمیں مال دیا تھا وہ ہم نے کہاں پہ گزارا؟ اللہ نے ہمیں جوانی دی تھی، جو ہمارے اندر پاور تھی، ہم نے اس کو کہاں پہ خرچ کیا، کہاں پہ ضائع کیا اس کو؟ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کل نفس، ہر انسان کو ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے. یہاں کسی مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کسی امیر یا غریب کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے ہر انسان کی. ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایوری ہیومن شیل ٹیسٹ دی ڈیتھ، کہ ہر انسان نے مرنا ہے، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو یہ ریمائنڈر ہے اس رات کا جس رات ہم قبر میں اکیلے ہوں گے. یہ ریمائنڈر ہے اس دن کا جس دن ہمیں موت آئے گی. ہم یہ جو سانسیں لے رہے ہیں نا، جو ہماری سانس باہر آ رہی ہے، کہ ہمیں ہماری موت سے قریب کر رہی ہے، ہمیں ہماری قبر سے قریب کر رہی ہے. اب موت کب آنی ہے، کیسے آنی ہے، کہاں آنی ہے، اس کا اللہ کے سوا کسی کو بھی علم نہیں ہے. تو اب بات کرتے ہیں فرسٹ نائٹ ان دی گریو، قبر کی پہلی رات کا. ہمارا بلیف ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے. اس دنیا کو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس کو ختم ہو جانا ہے. آج وہ جو ہمارے پیرنٹس، آج وہ جو ہمارے بہن بھائی، آج ہمارے جو دوست جو ہمارے ساتھ ہیں، ان سب نے ہمیں تنہا چھوڑ کر جانا ہے. آج وہی ہمارے فادر، آج وہی ہمارے دوست، آج وہی ہمارے بہن بھائی جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یہ ہمارا جنازہ پڑھیں گے. کین یو امیجن کہ وہ ہمارے فادر جو ہمارے لیے نہ جانے کیا کچھ کرنے کو تیار ہیں، جو ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو ہمارے دوست جن کے ساتھ ہمارا زیادہ تر ٹائم سپینڈ ہوتا ہے، وہ ہمارا جنازہ پڑھیں گے. ہمیں گریو یارڈ، ہمیں قبرستان میں لے جائیں گے، ہمیں قبر کے اندر اتاریں گے، مٹی ڈالیں گے اور دعائے مغفرت کریں گے. کبھی آپ نے سوچا اس وقت کچھ لوگ رو رہے ہوں گے اور کچھ کے چہرے پر اداسی ہوگی، لیکن پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد وہی ہمارے پیرنٹس، وہی ہمارے دوست، وہی ہمارے رشتہ دار ہمیں قبر کے اندر تنہا چھوڑ کر، اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں گے. پھر ایک لمحہ آئے گا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ there will be a squeeze. قبر ہم سب پر دباؤ ڈالے گی، پریس کرے گی. لیکن مومن کے لیے ایسا ہوگا کہ جیسے اس کی ماں اس کو برسوں کے بعد، اس کو صدیوں کے بعد گلے لگا رہی ہو. مینز اسے کہ فل آف لو، فل آف وارمتھ اینڈ ٹینڈرنیس. مینز کہ کتنا اب سوچیں کہ جب ایک شخص، ایک لڑکا یا ایک کوئی بھی انسان جب کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو اس کی ماں اس کو کیسے گلے لگاتی ہے. تو قبر جو ہے مومن کو ایسے گلے لگائے گی. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر دو فرشتے آئیں گے. The two angels will come. دو فرشتے آئیں گے اور دو فرشتے قبر کے اندر ہم سے 3 سوال کریں گے. پہلا سوال، من ربک، ما دینک، من نبیک. تمہارا اللہ کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں. یہ سوال بظاہر ہمیں بہت آسان لگ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ جو قبر کی زندگی ہے نا، وہ اس دنیا کی زندگی سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. یہ جو سوال ہمیں بڑے آسان لگ رہے ہیں نا، یہ وہاں پہ ہمارے لیے آسان نہیں ہوں گے. یہ آسان صرف انہی کے لیے ہوں گے جنہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کو خوش کرنے میں گزاری ہوگی. یہ سوالوں کے جواب وہ شخص کبھی نہیں دے سکے گا جس نے پوری زندگی جو ہے گناہوں میں گزاری ہوگی، جس نے پوری زندگی اللہ کو ناراض کیا ہوگا. اس کے لیے یہ سوال بڑے مشکل ہو جائیں گے. اب جو انسان ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا ہے، اللہ کو راضی کرتا رہا ہے، اس کے لیے یہ سوالوں کے جواب دینا بہت ہی آسان ہو جائے گا. من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ. ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دین اسلام. من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تو یہ سوال کس کے لیے آسان ہوں گے؟ جس نے پوری کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں گزاری ہوگی۔ پھر یہ ٹیسٹ پاس ہوگا، ہمارا ان 3 سوالوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ پاس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ وابشروا بالجنہ۔ جو لوگ اس دنیا میں استقامت کے ساتھ، جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں استقامت کے ساتھ اپنے رب کو رب مان کر جیتے ہیں، اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے فرشتے خوشخبریاں لے کر آئیں گے۔ کین یو امیجن کہ فرشتے آپ کے لیے خوشخبریاں لے کر آ رہے ہیں؟ پہلی خوشخبری، قبر کو جنت کے فرش جیسا بنا دیا جائے گا۔ وہ قبر جو ہمیں شاید 2x6 کی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس قبر کو جنت جیسا بنا دیں گے۔ دوسری خوشخبری، جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ کین یو امیجن کہ جنت کا جو لباس ہے وہ پہنایا جائے گا۔ تیسری خوشخبری، دی ڈورز آف جنہ ول بی اوپن فار ہم اور ہر۔ جنت کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے اور جو خوشبو ہے وہ آ رہی ہوگی، محسوس ہو رہی ہوگی۔ چوتھی خوشخبری، قبر کو اتنا کھلا کر دیا جائے گا جتنی ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ قبر کو بہت کھلا کر دیا جائے گا، بہت وسیع کر دیا جائے گا، جتنا ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ پانچویں خوشخبری، اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی خوشخبری ملے گی۔ تو یہ 5 خوشخبریاں ہیں جن کا ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو پھر ایک شخص آئے گا جس کا چہرہ بہت ہی خوبصورت ہوگا، جس کا لباس انتہائی خوبصورت لباس، جس کے اندر سے ایک بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہوگی۔ تو ہم اس سے پوچھیں گے ہو آر یو، کہ تم کون ہو؟ تو وہ جواب دے گا آئی ایم یور گڈ ڈیڈس، میں وہ نماز ہوں جس کو تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ میں وہ روزے ہوں جو تم دنیا میں مجھے رکھا کرتے تھے، میں وہ زکوٰۃ ہوں، میں وہ صدقات ہوں جو تم نے مجھے دنیا کے اندر دیا، میں وہ 2 رکعت ہوں جو تم مجھے راتوں کی تنہائیوں کے اندر، اندھیروں کے اندر اٹھ کر پڑھا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ اللہ کو راضی کر لو۔ تو وہ بیسیکلی ہمارے کمپینینز ہوں گے، ہمارے ساتھی ہوں گے قبر کے اندر۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا نا، یاد رکھنا، جب موت کا فرشتہ آئے گا نا، وہ آپ کو کوئی اسنیپ چیٹ پہ، کوئی انسٹاگرام پہ، کوئی واٹس ایپ پہ میسیج نہیں کرے گا، کوئی آپ کو کال نہیں کرے گا۔ وہ کب آ جائے، کیسے آ جائے، کہاں آ جائے، ہمیں بالکل بھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں۔ فار ایگزامپل، ایک شخص گاڑی کے اندر سفر کر رہا ہے، اس کو اچانک اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کے نہ جانے کیا کیا پلانز ہوں گے، کیا کیا اس نے اپنے گولز کو اچیو کرنا ہوگا، کس طرح اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو ڈیزائن کیا ہوگا، لیکن صرف ایک کار ایکسیڈنٹ کے اندر اس کی ڈیتھ ہوئی اور سارے کے سارے پلان، اور سارے کے سارے پلاننگ اس کی وہیں پہ ختم ہو گئی۔ اب موت کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، کیسے آنی ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ سن کر ہی ڈر لگ رہا ہے، تو سوچو قبر کا وقت کیسا ہوگا۔ پھر ایک اور لمحہ آئے گا جب ہم سے سوال کیے جائیں گے کہ اللہ نے جو ہمیں مال دیا تھا وہ ہم نے کہاں پہ گزارا، اللہ نے ہمیں جوانی دی تھی، جو ہمارے اندر پاور تھی، ہم نے اس کو کہاں پہ خرچ کیا، کہاں پہ ضائع کیا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر انسان کہے گا کہ یا اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے کہ میں نماز پڑھوں گا، کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا، کہ میں کبھی حجاب کو نہیں اتاروں گی، میں ہمیشہ سیدھے رستے پر چلوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا دیٹس اٹ، ہم نے تمہیں بہت وقت دیا تھا، بہت ٹائم دیا تھا، ہر جمعہ جو آتا تھا تمہارے لیے ایک ریمائنڈر ہوتا تھا، لیکن تم اس جمعے کو یہ کہہ کر گزارتے گئے کہ میرے پاس ابھی بہت وقت ہے، میرے پاس بہت ٹائم ہے، میں کل سے نماز پڑھنا سٹارٹ کروں گا، کل سے میں سچ بولوں گا، میں کل سے جو ہے وہ سیدھے رستے پر آؤں گا۔ لیکن اب تمہارے پاس وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، اور وہ ٹائم جو ہم مانگیں گے وہ ٹائم یہی ٹائم ہوگا جو آج ہم گزار رہے ہیں، پتہ نہیں کن کن غلط کاموں کے اندر وہ ٹائم گزار رہے ہیں، تو وہ یہی ٹائم ہوگا۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنی قبر کی راتوں کو، قبر کی رات کو جنت جیسا بنا سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو پلیز 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 نماز پڑھنا سٹارٹ کر دو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اور جھوٹ بولنا بند کر دو اور سچ بولنا سٹارٹ کرو۔ آئی ہوپ کہ یہ ریمائنڈر آپ کی لائف کو چینج کرے گا۔ اس ریمائنڈر کو سننے کے بعد
آپ نماز پڑھنا سٹارٹ کر دو گے، اس ریمائنڈر کو سننے کے بعد آپ کی لائف میں چینجنگز آئیں گی انشاءاللہ۔